ماں اور بیٹی کی یہ ویڈیو بہت مشکل سے ملی ہے، اس سے پہلے ڈیلیٹ ہو جائے، جلدی سے دیکھ لو۔ میں نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس طرح بدل سکتے ہیں۔ میری آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے اور کوئی شخص اس طرح تبدیل ہو سکتا ہے میں نے کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا۔ میں بے یقین لہجے میں بولی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کے بچے کی ماں ہوں، آپ کی محبت ہوں ہاشم۔ آپ کہتے تھے کہ میرے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ جبکہ اچانک ہی میرے شوہر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں کا بنڈل میرے منہ پر مارتے ہوئے بولے تھے، تمہاری یہی اوقات ہے، مجھے سب معلوم ہے تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی، یہاں سے نکل جاؤ، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اجنبی لہجے میں بولے تھے جبکہ میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ یہ وہ ہاشم تھے ہی نہیں جس سے میں محبت کرتی تھی، اور جو شخص ہمیشہ سے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا یہ تو کوئی اور تھا۔ جبکہ میں تڑپ کر اس فرعون کے پاؤں پڑ چکی تھی اور منت کرتے ہوئے بولی تھی کہ خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کھاؤ، میں کہاں جاؤں گی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں تمہارے پاس آنے سے پہلے ساری کشتیاں جلا کر آئی تھی، تمہارا 6 سال کا بیٹا ہے ہاشم، کچھ تو رحم کرو۔ جبکہ اچانک ہی ہاشم نے میری پیشانی کے بال پکڑے اور میرے منہ پر غصے سے بولے کہ اپنی اس بدصورت شکل کے ساتھ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اور میری ہونے والی بیوی نے کہا ہے کہ اس کو تم سے بہت مسائل ہیں، وہ ایک گھر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ جبکہ میں تڑپ کر بولی کہ اگر آپ بولیں گے تو میں سرونٹ کوارٹر میں رہ لوں گی، کچن میں سو جاؤں گی، مگر میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں، میرا بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کے مستقبل کا تو خیال کریں۔ جبکہ ہاشم نے رخ پھیر لیا تھا۔ یہ لمحہ ایک عورت کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ میرا شوہر ایک دوسری عورت کے لیے اپنا گھر برباد کر رہا تھا، وہ اپنے 6 سال کے بچے تک کو نہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ اچانک ہی میرا بیٹا میرے پاس آیا تھا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سے میرے آنسو صاف کیے اور میرا چہرہ تھامتے ہوئے بولا تھا کہ نہیں ماما، ایسے نہ کریں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، مجھے معلوم ہے ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن آپ کہتی ہیں نا اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اپنے بیٹے کی بات سنتے ہی میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ سرزمین اللہ کی تھی، کوئی ایک جگہ تو ہوگی جہاں مجھے رہنے کے لیے چھت میسر ہو جائے گی۔ اس شخص نے میرے بیٹے اور مجھے تمسخر اڑاتی نگاہ سے دیکھا تھا اور ہنستے ہوئے بولا تھا کہ ہاں جاؤ جاؤ، دیکھتا ہوں کون تم دونوں کو جگہ دیتا ہے، اور حارث جب ماں سے دل بھر جائے تو تمہارے باپ کا دروازہ کھلا ہے، آ جانا، رکھ لوں گا تمہیں اپنی نئی بیوی کے صدقے۔ جبکہ میں نے تڑپ کر ہاشم کی جانب دیکھا تھا اور غصے سے بولی تھی کہ میرے بیٹے کے بارے میں اگر ایک الفاظ بھی تم نے غلط استعمال کیا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، لیکن حارث کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ۔ میرا حارث سے تو تھا جس سے میں بے لوث محبت کرتی تھی، اور اس دنیا میں یہی وجود میرے جینے کی وجہ تھا۔ نہ جانے ہاشم کو کیا ہوا تھا کہ وہ میرے قریب آئے تھے اور میرا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں تھاما تھا اور میری آنکھوں میں غراتے ہوئے بولے تھے، شاہین بیگم، تمہیں چھوڑنے کی اصل وجہ ہی تمہارا بیٹا حارث ہے۔ میری نظر میں عورت کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اگر میں چاہتا تو اپنی نئی بیوی کے کہنے پر تمہیں نہیں چھوڑتا، لیکن تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو مجھے اپنی ملکیت میں شراکت برداشت نہیں ہے، آج میں تمہیں اس حارث کی وجہ سے ہی طلاق دیتا ہوں۔ یہی الفاظ انہوں نے مزید 2 دفعہ اور دہرائے تھے اور مجھے بالکل ساکت چھوڑ دیا تھا۔ میری آنکھیں ٹھہر گئی تھیں، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرا دل دھڑکنا بھول چکا ہو۔ یہ میرے ساتھ اچانک سے کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اس شخص نے مجھے آسمان سے زمین پر پٹک دیا۔ میں اس کے نام تھی، ایک یہی تو سہارا تھا، مگر اس بدبخت نے مجھ سے یہ سہارا بھی چھین لیا تھا۔ میرا حال ایک ایسے پنچھی کی مانند ہو گیا تھا جس کے پاس پر تو تھے لیکن وہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی اور میرے منہ میں بہت سی باتیں آ رہی تھیں، لیکن میری زبان ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اچانک ہی ہاشم نے گہری سانس لی تھی، حارث کا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے بھی بازو سے تھام کر اپنے گھر سے دھکا مار کے نکالا تھا۔ میرے منہ پہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولے تھے کہ بہت شوق ہے نا میرے بیچ کسی کو بھی لانے کا، اب ساری زندگی در در کی ٹھوکر کھاؤ۔ اور یہ کہتی ہی ہاشم نے دروازہ بند کر دیا تھا اور میں ان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔
یہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میرے سر سے چھت چھین لی گئی تھی۔ ہاں، اکثر اوقات ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے گھر سے نکال دیتے تھے مگر میں دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی اور ہاشم چند گھنٹوں بعد دروازہ کھول دیتے تھے، لیکن جو آج ہوا تھا اس نے مجھے مکمل طور پہ توڑ دیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب اللہ توڑتا ہے تو اٹھنے کی صلاحیت بھی دیتا ہے۔ میرے بیٹے نے اچانک مجھے گلے سے لگایا تھا اور میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا کہ نہیں امی، اس طرح ہمت نہیں ہارے، ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، اٹھیں، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ اس کی تڑپتی ہوئی آواز سن کر میں ہوش میں آئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب ختم ہو گیا۔ شوہر کا ساتھ بیوی کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، محض اس کا نام ہی عورت کی پہچان ہوتا ہے، اور آج مجھ سے یہ نام ہی چھن گیا تھا۔ ان کا طلاق دینا مجھے مکمل طور پہ ختم کر چکا تھا، لیکن مجھے سنبھلنا تھا، مجھے اپنے 6 سال کے حارث کے لیے سنبھلنا تھا۔ میں اتنی جلدی ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور ہمت کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے حارث کا ہاتھ تھاما تھا اور اس گھر سے باہر آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی پیچھے سے اس شخص کو ہمارے جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ جس انسان کو یہ کرتے ہوئے ایک بار بھی رحم نہیں آیا تھا کہ میں اس کی بیوی تھی، اس کی محبت ہی ہاشم کو سب معلوم تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، شادی کرنے سے پہلے ہی میں اپنے تمام رشتے کھو چکی تھی، لیکن اس نے کسی چیز کا بھی خیال نہیں کیا تھا۔ چند سال پہلے وہ میرے نام کی مالا جپتا تھا، میرے آگے پیچھے گھومتا تھا، اور آج وہی آدمی مجھے در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ واقعی جب چاند بھی حاصل ہو جائے تو وہ چاند نہیں رہتا۔ آج مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ میرے ماں باپ اس رشتے کے لیے بالکل راضی نہیں تھے۔ میں عام گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ میں تمہاری شادی عام گھرانے میں کروں گا، جہاں پر آسائش ہوگی مگر ذلت نہیں ہوگی۔ لیکن میں اڑ گئی تھی، میں ہاشم سے ہی شادی کروں گی۔ اگر مجھے ہاشم نہیں ملا تو میں مر جاؤں گی۔ اور کہتے ہیں نا، بے وجہ کی ضد انسان کو ہمیشہ خوار کرتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے باپ نے نکاح کرتے ہی مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم مر بھی جاؤ تو ہمارے در پہ نہیں آنا۔ نہ اب ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے اور نہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ تم نے ہمارے ساتھ وہ کیا ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ میں بیچ روڈ پہ چل رہی تھی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا مجھے کہاں جانا ہے، نہ باپ کا گھر تھا نہ شوہر کا گھر۔ محض ایک 6 سال کا بچہ میرے ساتھ تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی، لیکن اچانک ایک گاڑی میرے پاؤں کے پاس یکدم رکی تھی اور اس گاڑی کی آواز سے جیسے میں ہوش میں آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک آدمی گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ میرا دل ڈر گیا تھا۔ یہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے غور کیا تو میں بالکل روڈ کے بیچ میں چل رہی تھی۔ وہ آدمی غصے سے میری جانب بڑھا تھا اور چیختے ہوئے بولا، آپ کو ہوش نہیں ہے؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر میں بر وقت بریک نہیں لگاتا تو آپ اور آپ کا بچہ بھی زخمی ہو جاتا اور بلا وجہ مجھ پر الزام آتا، جبکہ میں معافی مانگ کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ میں بیچ روڈ پہ کھڑی تھی، کافی گاڑیاں ہمارے پاس رک گئی تھیں۔ اگر میں مزید وہاں ٹھہرتی تو ہنگامہ ہونا ضروری تھا، اور میں اس حالت میں نہیں تھی کہ وہاں کھڑی ہو کر کسی بھی طرح کا ہنگامہ کرتی۔ لیکن نہ جانے کیوں اس شخص کی آنکھوں میں مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ میں زیادہ دیر ان آنکھوں میں دیکھ ہی نہیں پائی تھی اور میری سمجھ سے سب کچھ بالاتر تھا۔ مجھے کہاں جانا تھا مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ کافی دیر تک میں اس بارے میں سوچتی رہی تھی اور یکدم مجھے میری دوست انم کا خیال آیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اسکول فرینڈ تھی جو میرے دل کے بہت قریب تھی۔ شادی کے بعد بھی میرا رابطہ اس سے رہا تھا۔ وہ ایک ریسٹورانٹ میں ویٹر کی نوکری کر رہی تھی۔ کیا اس کے پاس میرا کام بن سکتا تھا؟ ایسے کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ کیا یہ نوکری میرے لیے مناسب تھی؟ لیکن حارث، یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا معصوم پھولوں جیسا بیٹا فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا، جس کو میں کبھی دھول میں بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ آج مٹی میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ میں فوراً زمین پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی اور حارث کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی، تمہیں پریشان نہیں ہونا، تمہاری ماما سب ٹھیک کر دیں گی، میں ہوں نا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لہجہ لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا، لیکن میں اپنے بیٹے کی ہمت نہیں توڑ سکتی تھی۔ ہم دونوں نے ہی اب سب کرنا تھا۔ میں اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ مایوس ہونے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، اور سب راستے بند ہو جانے کے بعد بھی وہ پروردگار تمہارے لیے کوئی راستہ ضرور کھولتا ہے۔
اور اس معاملے میں مجھے یقین تھا کہ انم میرا ضرور ساتھ دے گی۔ میرا راستہ کس کے ذریعے کھلنا تھا اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی ہو چکا تھا۔ میں فوراً ہی اپنے بیٹے کی ہمراہ اس ریسٹورانٹ کی طرف بڑھ چکی تھی جہاں پر میرا انم دوست کام کرتی تھی۔ نہ ہم دونوں ماں بیٹے کے پاس کپڑے تھے، نہ ہی پیسے، آگے کیا ہونا تھا ہم دونوں کو معلوم نہیں تھا۔ میں سیدھا اسی ریسٹورانٹ میں پہنچی تھی اور ایک ویٹر کو مخاطب کر کے انم کو بلانے کے لیے بولا۔ ہم دونوں ماں بیٹے ایک کرسی پہ جا کر بیٹھ گئے۔ میرا بیٹا کھانے کو دیکھ رہا تھا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے بیٹے کو یہاں کا عالی شان لنچ کروا پاتی۔ تھوڑی دیر بعد میری دوست آرڈر لینے کے لیے ہمارے پاس آ گئی تھی، لیکن مجھے سامنے دیکھ کر اس کی بانچیں کھل گئی۔ میں فوراً روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اور بیٹا یہاں پر لنچ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن مجھے روتا دیکھ کے وہ ہلکان ہو چکی تھی۔ وہ میری پیٹھ سے ہلاتے ہوئے بولی کہ کیا ہوا ہے شاہین، سب خیریت ہے؟ اور ہاشم بھائی کہاں ہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ مگر میرا رونا رک ہی نہیں رہا تھا۔ جب کوئی اپنا سامنے آ جائے تو دل بھر ہی آتا ہے۔ میں اس کے سینے سے لگی ابھی تک زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ حارث بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ وہ سیدھا مجھے سٹاف روم لائی تھی اور ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولی تھی کہ مجھے اب تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ حارث اور تم اکیلے اس ریسٹورانٹ میں کیوں آئے ہو، اور ہاشم بھائی کدھر ہیں؟ میری زبان میرا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں وہی اذیت بھرے لمحات یاد کروں اور اپنی زبان سے ادا کروں۔ اور شاید انم بھی اس بات کو سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے حارث کا ہاتھ تھاما تھا اور سوالیہ انداز میں بولی تھی کہ میرے پیارے بیٹے، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ماما اتنا کیوں رو رہی ہیں اور آپ دونوں یہاں اکیلے کیوں آئے ہیں؟ جبکہ حارث نے حرف بحرف انم کو ہر بات بتا دی تھی۔ جبکہ وہ حارث کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس نے میری جانب دیکھا اور تڑپ کر بولی کیا حارث سچ بول رہا ہے؟ ہاشم بھائی نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ اس کے لہجے میں تڑپ تھی جو مجھے اندر تک محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، اس دنیا میں آج بھی میرا ایک اپنا موجود تھا جو میری تکلیف کو سمجھتا تھا، جبکہ میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا اور میری خاموشی ہی اس کو میرا جواب دے چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر مجھے اپنے گلے سے لگایا تھا اور میری پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی پریشان نہ ہو، اس کام میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہے۔ جبکہ میں اسے علیحدہ ہوتے ہوئے غمگین لہجے میں بولی تھی بھلا اس میں اللہ کی کیا مصلحت شامل ہوگی؟ میں اور میرا بیٹا گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ راستے پہ چل رہی تھی تو تمہارا خیال آیا، تم سے کہتی ہوں، سوچا کیا پتہ میرے لیے بھی نوکری کا بندوبست ہو جائے اور رہنے کے لیے جگہ مل جائے۔ میں وعدہ کرتی ہوں انم، میں ہر کام ایمانداری سے کروں گی۔ مجھے حارث کا مستقبل سنوارنا ہے، اس کو ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانا ہے۔ میں اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جبکہ میری دوست میری بات سن کر بولی میں کچھ کرتی ہوں شاہین، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل ٹھیک جگہ آئی ہو اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے اپنے برے وقت میں مجھے یاد کیا۔ اس دنیا میں مخلص دوست بہت کم ہوتے ہیں اور کچھ ہی ایسے دوست ہوتے ہیں جو آپ کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، اور بے شک خوشیوں میں ناچنے کے لیے تو ہر ایک کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن غم میں جو ساتھ دے وہی سچا دوست ہوتا ہے۔ انم مجھے اور حارث کو کھانا دے کر چلی گئی تھی، جبکہ میرے روتے ہوئے اپنے بیٹے کے منہ میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈال رہی تھی۔ اس کو کیا پتا کہ ہمارے ساتھ کتنی بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تو ابھی تک معصومیت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کھانا تناول کرنے کے بعد جب رات کے وقت انم فارغ ہو گئی تو وہ میرے پاس آئی تھی اور مجھے اور حارث کو دیکھتے ہوئے بولی تھی میری چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، تم لوگ بھی چلو، ہم سب کوارٹر میں ہی رات گزار لیں گے، پھر جو بھی تمہارا ارادہ ہے مجھے بتا دینا، میں اس حساب سے تمہاری یہاں بات کروا دوں گی۔ میں نے فوراً ہی اپنا دوپٹہ سنبھالا تھا اور حارث کا ہاتھ تھام کر اس کے کوارٹر کی طرف بڑھ چکی تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہاشم نے مجھے گھر سے کچھ لینے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ مجھے انم کے ریسٹورانٹ کا ایڈریس پتا تھا، اگر یہ بھی پتا نہ ہوتا تو میری زندگی مزید اجیرن ہو سکتی تھی۔ کوارٹر پہنچنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور تسلی بخش لہجے میں بولی تھی کہ تم زیادہ پریشان نہ ہو، میں کچھ کر رہی ہوں، میں نے مینیجر سے بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کل اونر سے بات کرے گا، اگر تمہارے نصیب میں یہاں نوکری ہوئی تو تمہیں ضرور مل جائے گی، اور مجھے معلوم ہے یہاں کا سیلری پیکج بھی بہت اچھا ہے، تم فائدے میں رہو گی۔ جبکہ میں خاموش تھی، بھلا میں کیا کہتی؟ وہ لڑکی میرے لیے اتنا کر رہی تھی، یہی میرے لیے کافی تھا۔
وہ رات میرے لیے بہت اذیت بھری تھی. اکثر اوقات ہاشم مجھے کمرے سے نکالتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، سزا دیتا تھا، لیکن میں پھر بھی وہاں سکون میں تھی کیونکہ وہ میرا گھر تھا، میرے شوہر کا گھر جس میں میں حق سے رہتی تھی. لیکن اب میں ایک بیکار شے کی مانند ہو گئی تھی جس کا نہ کوئی گھر تھا نہ ہی رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ. یہی سب سوچتے سوچتے میں کب سوئی مجھے کچھ علم نہیں تھا. رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا جب اچانک میری آنکھ کھلی تھی اور میں نے کوارٹر پر نگاہ دھمرائی تو انم بستر پہ سو رہی تھی جبکہ حارث کمرے میں موجود نہیں تھا. میری جان پر بن آئی. میں فوراً چلاتے ہوئے بولی، حارث کہاں پر ہو؟ میری جان، ماما کے پاس آؤ، رات بہت ہو رہی ہے، آ کر سو جاؤ، پھر آپ کو صبح جلدی بھی اٹھنا ہے. لیکن جواب نادر تھا. کہیں سے بھی حارث کی آواز نہیں آ رہی تھی اور چند پل میں نے انتظار کیا لیکن جواب ندارت. میں تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھی اور میرا دل ہول رہا تھا. یہ کیسی قیامت تھی؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. میری جان لبوں پر آ گئی. میرے لیے میرا بیٹا میرا سب کچھ تھا. اس کی خاطر اس کے باپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور اب مجھے میرے حارث نہیں مل رہا تھا. میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میں ابھی مر جاؤں گی. زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا، محض چند منٹ. میں نے فوراً انم کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا. وہ میری طرف ہڑبڑا کر دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا شاہین، سب خیریت ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے. میں روتے ہوئے بولی، انم میرا حارث نہیں مل رہا، ابھی تو میرے پاس ہی سو رہا تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا. کچھ کرو، میرے حارث کو ڈھونڈ کر لاؤ. جبکہ وہ بھی میرے ساتھ ہلکان ہو گئی. ہم دونوں کوارٹر سے باہر آ گئی لیکن حارث کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا. میرا کلیجہ منہ کو آیا. میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. انم دیوانہ وار کوریڈور میں بھاگ رہی تھی. میرا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا. اس نے ہر دروازے کو پیٹ ڈالا، سب سے حارث کے بارے میں پوچھا لیکن میرا حارث کہیں نہیں تھا. اس کو غائب ہوئے پورے 20 منٹ گزر گئے تھے اور میری سانس حلق میں اٹکی ہوئی تھی. میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی جا رہی تھی کہ یا رب میرے حارث کو کچھ نہ ہو، اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. یا اللہ تو جانتا ہے میں کتنی بڑی مشکل میں ہوں، کچھ تو رحم کر. اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرتے، میرے حارث کو میرے پاس لے آ. اور کہتے ہیں نا ایک ماں کی دعا پورا عرش ہلا دیتی ہے. میری دعا فوراً سنی گئی. پورا کوریڈور اور ہر دروازہ پیٹ لینے کے بعد انم چھت کی طرف بھاگی تھی. میں بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی. میں نے جیسے ہی چھت پہ قدم رکھا سامنے اپنے بیٹے کو دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آیا. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اس حال میں دیکھوں گی. میرے دل سے آج پہلی بار کسی کے لیے بد دعا نکلی تھی. میرا معصوم بیٹا جس کو ہمیشہ میں اپنے سینے میں چھپا کے رکھتی تھی، آج وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا اور تڑپ کر بول رہا تھا کہ اللہ میاں آپ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کی ہر دعا سنتے ہیں. اللہ میاں میری تکلیف بھی سن لے. میں اپنی ماما کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. آپ کو اس طرح مت رونے دیں. یہ کہتے ہی میرا بیٹا آنکھوں پہ ہاتھ رکھے رونے لگا. میں یہ دل خراش منظر مزید دیکھ نہیں پائی تھی اور دیوانہ وار بھاگ کر اپنے بیٹے کے پاس آئی تھی اور بنا سمجھے کا موقع دیے بغیر اس کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور اس کے چہرے پہ بوسوں کی وہ چھاڑ کر دی اور اس کو پیار کرتے ہوئے بولی تھی، نہیں میرے لال، تمہاری ماما نہیں روتی. میں اور میرا بیٹا میری بہت ہمت والے ہیں، ہم سب کریں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونا. میں اپنے بیٹے کو دلاسے دینے لگی حالانکہ میں اپنی زبان لڑکھڑاہٹ کا شکار تھی اور میری آنکھوں سے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے. لیکن میرا بیٹا میرے آنسو صاف کر رہا تھا. وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا. انم نے میری نوکری کی بات کر لی تھی. وہ لوگ سٹاف بڑھانا نہیں چاہتے تھے لیکن میری مجبوریاں سن کر مجھے رکھ لیا گیا. مہینے کے محض 10,000 روپے مل رہے تھے اور صبح شام محنت تھی. میرا چھوٹا سا معصوم بیٹا جس کو میں پانی بھی اٹھ کر پینے نہیں دیتی تھی، وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے برتن دھو رہا تھا. اس کے ماتھے پر ایک شکن نہیں تھی. میں حیران رہ گئی تھی جب اس نے میرے قریب آ کر مجھ سے کہا تھا، لائیں ماما مجھے دکھائیں، میں دھوتا ہوں، آپ کچھ اور کام کر لیں. اور میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی اور وہ بہت مہارت سے برتن دھو رہا تھا. میرا دل پھٹنے کے قریب آیا تھا اور میرے دل سے بے ساختہ آہ نکلی تھی اور یہ آہ عرش ہلا چکی تھی. وقت مزید تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور میری تنخواہ بڑھا دی گئی تھی. میں نے حارث کو سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا. میرا دل پھٹتا تھا جب میرا بچہ سرکاری اسکول سے مار کھا کے آتا تھا. وہاں کے بچے، استاد سبھی ظالم تھے. میں اس کی چوٹ پہ مرہم لگاتے ہوئے اپنے آنسو چھپاتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا حارث بہت چھوٹے دل کا ہے.
وقت مزید تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور مجھے اس ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہوئے آج 5 سال گزر گئے تھے۔ حارث 11 سال کا ہو گیا تھا اور بہت محنت کے ساتھ پڑھائی کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار میرے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس کو نوکری کرنی ہے، لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا کہ بالکل نہیں، میں مرتی مر جاؤں گی لیکن اپنے چاند کو یہ نہیں کرنے دوں گی۔ آج ورکرز میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہمارے اونر نے سب پہ سختی کی ہوئی تھی کہ آج ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ آنے والے ہیں، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنی وائف کے ساتھ آئیں گے اور ان کی وائف کے والد نے اس ریسٹورینٹ کو خرید لیا ہے، اس لیے انہیں ہر قیمت پہ خوش کر کے بھیجنا ہے، اور مجھے اور انم کو تاکید کی گئی تھی کہ ہم سب چیزیں سنبھال لیں۔ مجھے اور انم کو یہاں کام کرتے ہوئے عرصہ گزر گیا تھا، اس لیے ہم پہ آرام سے بھروسہ کر لیا جاتا تھا۔ میں تمام چیزیں دیکھ رہی تھی، مینیو، ٹیبل میرے ذمے تھی، جبکہ انم کھانے کا انتظام دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آ جانا تھا۔ میں ٹیبل پہ صاف کر رہی تھی جب اچانک ریسٹورینٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے اونچا لمبا قد، چوڑی دسامت، 3 پیس پہنے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے بیٹے کا باپ ہاشم تھا، جو اپنی بیوی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑا ہوا تھا۔ مینیجر نے فوراً مجھے اشارے سے قریب آنے کا بولا، جبکہ میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاشم بھی مجھے دیکھ چکا تھا اور میرے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے اور ماضی کے وہ دردناک لمحات میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے۔ ہاشم کا میری پیشانی کے بالوں کو کھینچنا، میرے جبڑے کو پکڑ کر طلاق دینا، پھر مجھے میرے بیٹے کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکالنا، ایک ایک چیز میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کچھ کر بیٹھوں، لیکن مجبور تھی۔ میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مجھے وہاں جانا چاہیے؟ ایسے کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے، مگر میں بے حد مجبور تھی۔ جیسے ہی مینیجر نے مجھے آگے آواز دے کے قریب آنے کا حکم دیا، اسی پل ہاشم نے نگاہیں اٹھا کے میری جانب دیکھا تھا اور میں زمین میں گڑنے والی ہو گئی تھی۔ ایک ایسا وقت مجھ پہ آیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آج تک میں نے کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا تو میں آزمائش میں کیوں تھی۔ میں اس آدمی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اور جس جگہ میں کھڑی ہوئی تھی وہ اس کے سامنے بالکل حقیر تھی۔ میں نے اپنے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا اور مجھے معلوم تھا اوپر بیٹھا وہ رب میری ہر تکلیف دیکھ رہا ہے، وہ کبھی میرے آنسو رائگاں نہیں جانے دے گا۔ میری آنکھیں نم ہو رہی تھی، ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے، دل کانپ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی تھی۔ میں کوئی عام عورت نہیں تھی، میں شاہین تھی، اپنے بیٹے کی ماں، حارث کی ماں۔ مجھے اس آدمی کا مقابلہ کرنا تھا۔ میں نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور مینیجر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ بہت ہی پروفیشنل انداز میں ہاشم اور اس کی بیوی کو ویلکم کیا تھا، جبکہ اس کی بیوی مجھے طائرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اچانک اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی اور وہ مجھے بے ساختہ بولی، ہاشم بیبی یہ تو وہی ہے نا آپ کی؟ اس نے تمسخر اڑاتے لہجے میں کہا تھا، جبکہ ہاشم کہا لگاتے ہوئے بولا، ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ خیر ویٹر جاؤ اور میرے لیے کھانا لگاؤ، اگر میری بیوی کو ذرا بھی کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو یہاں سے نکالی جاؤ گی، سمجھ آئی؟ اس کا انداز حقیرانہ تھا، جبکہ میں نے سر جھکا دیا تھا۔ میں فوراً اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی، دونوں کے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کی دعوت دی اور جلدی جلدی تمام انتظامات کرنے لگی۔ میں اور میرا رب ہی جانتا تھا کہ اس وقت میں کیسا محسوس کر رہی تھی۔ اگر میرا بس چلتا تو میں اس ریسٹورینٹ سے فی الحال کے لیے کہیں بھاگ جاتی، لیکن میں بے بس تھی۔ میں کچن میں کھڑی ان دونوں کی تمام حرکتوں کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ ہاشم اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کچھ کھلا رہا تھا تو کبھی اس کے ہونٹوں پہ لگے ہوئے کھانے کو صاف کر رہا تھا تو کبھی اس کے گال کو چھو رہا تھا۔ اچانک ہی میری نگاہ انٹرنس پہ پڑی اور میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا۔ میرا بیٹا حارث انٹرنس پہ کھڑا ہو کر اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا اور یہی ایک پل تھا کہ میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ہم دونوں ماں بیٹے کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن آج تک میں نے حارث کے کان میں کبھی بھی اس کے باپ کو لے کے زہر نہیں بھرا تھا۔ میرا کہنا تھا کہ وہ باپ ہے، جو بھی ہے وہ حارث کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر میں حارث کے دل میں اس کے باپ کے لیے برائی پیدا کروں گی تو کل کو جب حارث بڑا ہوگا تو وہ میرے بارے میں بھی غلط سوچ سکتا ہے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آتے دیکھ میں فوراً کچن سے باہر آئی تھی۔ میں جیسے ہی انٹرنس کی جانب بڑھی، ہاشم نے بھی ہماری طرف دیکھا تھا۔
میں حارث کو اندر لے کے جانا چاہتی تھی جبکہ وہ میری جانب شکایتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں حارث کو لے کے یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ اچانک ہی ہاشم کی آواز ہم دونوں ماں بیٹے کے کان کے پردوں سے ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ہاشم مجھے اور حارث کو قریب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں اس وقت نوکری پر تھی اور میں اس کی بات رد کر دیتی تو کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ شخص مجھے نوکری سے نکال دیتا۔ میرے پاس اس نوکری کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے حارث کی جانب منت بھری نگاہ سے دیکھا تھا اور نم لہجے میں بولی تھی کہ میری جان اپنی ماں کے لیے ہی صحیح، جبکہ وہ میری طرح سر جھکا گیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ہاشم اور اس کی بیوی کی ٹیبل کے پاس پہنچا تھا۔ قریب پہنچتے ہی ہاشم نے میرے بیٹے کو حقیر نگاہوں سے دیکھا تھا اور اس کی جانب چند ہزار کے نوٹ بڑھاتے ہوئے بولا تھا، اچھا تو تم ہو اس کے بیٹے، چلو یہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے، میری بیوی کا صدقہ۔ اور یہی میری بس ہو گئی۔ میں یہ سب برداشت کر سکتی تھی، اپنی ذلت، رسوائی، دھکا کشی، لیکن سب اپنے بیٹے کے بارے میں ایک لفظ نہیں۔ میں نے ہمیشہ محنت کی کھائی تھی، میں نے کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے۔ میں نے وہ پیسے ہاشم سے چھینے تھے اور بنا سوچے سمجھے اس کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، بس میں حارث کے ساتھ ہوئی کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے دیے ہوئے نوٹ اس کے منہ پہ مارے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرائی تھی کہ تمہاری یہ حرام کی دولت تمہیں ہی مبارک ہو، میں اور میرا بیٹا روکھی پھیکی میں ہی خوش ہیں، اور اگر تمہاری نوکری سے تم ہمیں نکالنا چاہتے ہو تو نکلوا دینا، تم جیسے 2 ٹکے کے لوگ ہم غریبوں کی روزی روٹی پر ہی لات مار سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ جتنا تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے ہاشم، اللہ تمہیں غارت کرے گا۔ میری دعا ہے ہاشم، اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے جو میں نے اور میرے بیٹے نے دیکھ لیے، لیکن یاد رکھنا جتنا وہ پروردگار تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، ایک دن آئے گا یہ رسی کھینچی جائے گی اور تم منہ کے بل گرو گے۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما تھا اور اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ مینیجر اور آنر ہر ایک بندہ اٹھ کر وہاں آ گیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص ہاشم کو دیکھ چکا تھا۔ میں اپنا پورا ارادہ کر چکی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ قدرت میری زندگی کس طرح تبدیل کرنے والی ہے۔ مجھے کوارٹر میں آئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب انم کمرے میں آئی اور مجھے بولتے ہوئے بے ساختہ بولی کہ تم پاگل ہو گئے شاہین، یہ کیا کر کے آئی ہو؟ تم نے اس ریسٹورانٹ کے آنر کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ؟ مزید وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولی تھی کہ بس بہت ہو گیا انم، بہت جی لیا میں نے سسک کر، میں سب برداشت کر سکتی ہوں لیکن حارث کے لیے ایک لفظ نہیں۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، اگر مجھے سڑک پہ بھی رکھا جائے گا تو میں رہ لوں گی۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے مگر میں اپنے بیٹے کی عزت پہ کوئی سمجھوتا برداشت نہیں کروں گی۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے بیٹے نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا تھا، امی آپ کیوں اتنا ہلکان ہو رہی ہیں؟ وہ مجھے پیسے ہی دے رہے تھے نا، ہم منع کر دیتے، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اور ویسے بھی وہ میرے کچھ نہیں لگتے، انہوں نے 5 سال پہلے ہمارے ساتھ جو کیا تھا میں مر بھی جاؤں تب بھی بھول نہیں سکتا۔ جبکہ میں نے بے ساختہ اپنے بیٹے کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا اور تڑپ کر بولی تھی کہ بس کر جاؤ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ اور یہ کہتے ہی میں اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ میرے جانے کے بعد ہاشم اور اس کی بیوی نے بہت واویلا مچایا تھا۔ انم کی نوکری کے بھی لالے پڑ گئے تھے، لیکن ہمارے مینیجر نے بات کو سنبھال لیا تھا، لیکن مجھے بہت ذلیل کیا گیا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جو تماشا آپ نے لگایا ہے وہ آج سے پہلے کسی بھی ویٹر نے نہیں لگایا، آپ کی وجہ سے ہمارے پورے سٹاف کی نوکری کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ ہاشم صاحب کو رحم آ گیا، ورنہ سب بیچارے بے روزگار ہو جاتے، اور مجھے دل سے اس بات کا افسوس ہوا تھا۔ اگر میری وجہ سے کسی ایک کی بھی نوکری جاتی تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتی۔ 5 سال پہلے کی طرح میں آج بھی سڑک پہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا آج میرے پاس سامان تھا، کچھ پیسے تھے، کچھ نہیں تو میں 2 وقت کا کھانا کھا سکتی تھی، لیکن سر چھپانے کے لیے میرے پاس جگہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر مزید گزری کہ اچانک ایک گاڑی میرے قدموں کے پاس آ کے رکی اور میرا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا۔ اچانک ہی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور سامنے موجود شخص کو دیکھ کر ایک پل کے لیے میں حیران ہوئی تھی۔
اس کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی تھی، وہ آدمی میری طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، اے لڑکی، نوکری کرو گی؟ تمہارے لیے میرے پاس ایک بہترین نوکری ہے، اگر بولو تو چلو میرے ساتھ۔ جبکہ میرا دل ڈر رہا تھا کہ نہ جانے یہ آدمی کون تھا جو اچانک میرے پاس آیا تھا اور مجھے نوکری کی پیشکش کر رہا تھا۔ میں فوراً بولی تھی کہ معذرت، مجھے نوکری نہیں کرنی، آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص مجھے 2 نمبر عورت سمجھ رہا ہے۔ میرے آگے بڑھتے ہی اس نے اپنی گاڑی بھی آگے بڑھائی تھی اور فوراً بولا کہ مجھے معلوم ہے تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اور جو تم نے ریسٹورانٹ میں کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ تمہارا بچہ کوئی حقیر نہیں ہے، اس کی ماں زندہ ہے اور وہ محنت کر رہی ہے، تو تمہیں صدقہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں نوکری کی پیشکش کر رہا ہوں، اچھی سیلری دوں گا، رہنے کے لیے جگہ دوں گا، بس میری ماں کی خدمت کرنی ہوگی۔ میرے پاس نوکری کرو گی؟ جلدی بتاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس بار وہ گاڑی سے باہر نکل آیا تھا اور مجھے روبرو ہوتے ہوئے بولا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ میں نے حارث کی طرف دیکھا تھا، وہ مجھے اپنی معصوم نگاہوں سے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے ہاں بول دینی چاہیے تھی یا پھر انکار کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا؟ مگر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، نہ جانے کہ مجھے اچھا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ میری نوکری جاتے ہی مجھے نوکری کی آفر مل رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے خوف آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر بولا، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میری والدہ سے بات کر لیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور نہ ہی آپ دونوں کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری بوڑھی ماں کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے جو مخلص اور سمجھدار ہو، اور آپ کو دیکھ کر مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ میرے گھر کو سنبھال لیں گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں نہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی تلخ کلامی کی جائے گی اور نہ ہی آپ کے بیٹے کے ساتھ کچھ برا ہوگا، بلکہ میں اس کو اچھے اسکول میں داخلہ دلواؤں گا، اس کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا، اور بدلے میں آپ مجھے میرے گھر میں سکون دے دیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کیا مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن ایک بار قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں ایک سمجھدار عورت تھی، اگر اس آدمی نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا تو میں اس کی نوکری چھوڑ کر واپس آ جاؤں گی۔ میں نے دل ہی دل میں تمام منصوبے بنا لیے تھے اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ پہلی بار میں کسی پہ بھروسہ کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے۔ اگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا تو یاد رکھنا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میں ایک بے سہارا عورت ہوں، اگر آپ کے دماغ میں کچھ بھی الٹا سیدھا چل رہا ہے تو مجھے بتا دیں۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا تھا اور تحمل بھرے لہجے میں بولا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، فی الحال آپ میرے ساتھ چلیں، میری والدہ سے ملاقات کریں، جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے وہ آپ کر سکتی ہیں، باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہ آپ کے نصیب میں ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی اس آدمی نے پیچھے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی، کیا مجھے اس گاڑی میں بیٹھ جانا چاہیے تھا؟ کیا میرے لیے ایک بہترین مستقبل تھا؟ اگر میں اس آدمی کے ساتھ جاتی تو میرے بیٹے کا فیوچر بن سکتا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ وہ میرے بیٹے کو ایک اچھے اسکول میں داخلہ دلوائے گا، تعلیم دلوائے گا۔ میں نے ایک نگاہ اپنے بیٹے کے وجود پر ڈالی تھی اور اللہ کا نام لے کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کس طرح نوازنے والا ہے۔ وہ شخص واقعی مجھے اپنے گھر لے کر آیا تھا اور سیدھا اپنی والدہ کے کمرے میں لے کر گیا تھا، جہاں پر وہ بوڑھی عورت بستر پر پڑی ہوئی تھی، اور مجھے اس عورت کو دیکھ کر اپنی ماں شدت سے یاد آئی تھی۔ میری اماں کی حالت بھی بہت خراب رہتی تھی، اکثر اوقات مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے میری ماں کی بد دعا لگ رہی ہو۔ میں نے ہاشم کی محبت میں سب کچھ بھلا دیا تھا، اپنی ماں، اپنا باپ، بہن، بھائی، میں نے کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا تھا، بس ہاشم ہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ لیکن حارث کے پیدا ہونے کے بعد وہ مجھ سے اس طرح بدظن ہوا تھا کہ میرا وجود بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ چکی تھی کہ میں اس عورت کی سچے دل سے خدمت کروں گی، جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اس کی مدد کروں گی۔ اور کہتے ہیں نا، اگر آپ سچے دل سے اپنا کام کریں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے کام سے متاثر ہوتا ہے اور آپ کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا، اس آدمی نے ہم دونوں ماں بیٹے کی بہت مدد کی تھی۔ حارث کو اس نے اچھے اسکول میں داخلہ دلا دیا تھا اور میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے کمرے میں رہتی تھی۔ وہ آدمی صبح جاتا تھا، رات کو دیر سے واپس آتا تھا۔ اس کا گھر نہیں بلکہ کوئی عالی شان محل تھا جس میں آ کر میری دنیا تبدیل ہو گئی تھی۔ ہاں، میں دن رات اس عورت کی خدمت کرتی تھی، لیکن اس گھر میں سکون تھا۔ مجھے اس بات کی بالکل فکر نہیں ہوتی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے گا یا پھر میرے بیٹے کو دھتکار ملے گی، بلکہ وہ آدمی میرے بیٹے کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا۔
صبح میرے بیٹے کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا، رات کے وقت کھانا ساتھ کھاتا تھا، کافی دیر تک میرے حارث کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرتا تھا اور اس کی شخصیت بہت پراسرار تھی۔ کئی بار مجھے حیرانی ہوتی کہ وہ ہم پر اتنا مہربان کیوں ہے۔ کئی بار ایسا محسوس ہوتا تھا شاید وہ مجھے پسند کرتا ہے، لیکن شاید یہ حقیقت نہیں، میرا وہم تھا۔ مگر میرا دل کہتا تھا کہ کچھ گڑبڑ تھی جو مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور وقت مزید تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے کافی عرصہ بیت گیا، اور پھر ہمارے سر پہ وہ قیامت آئی تھی جس کے بعد میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ بوڑھی عورت خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جتنا مجھ سے ہوتا تھا میں کرتی تھی، دن رات اس کی خدمت کرتی، اس بات کا اللہ میرا گواہ، اور وہ آدمی بھی تھا۔ جس پل وہ عورت اس دنیا سے گئی تھی مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سر پر سے چھت چھن گئی ہو، یعنی میرے رہنے کا ٹھکانہ چلا گیا تھا، کیونکہ اس عورت کی وجہ سے ہی اس آدمی نے مجھے رکھا ہوا تھا۔ کیا ہم دونوں ماں بیٹے ایک بار پھر سے بے گھر ہو گئے تھے؟ لیکن اس آدمی میں انسانیت تھی، اس نے مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالا، بلکہ اس نے مجھے یہ بول کر اپنے گھر میں پناہ دی کہ آپ اب اس گھر کے کام وغیرہ کیا کریں گی، اگر میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے تو کیا ہوا؟ آپ اس گھر کی ملازمہ ہیں اور اس گھر میں آپ کے لیے آج بھی جگہ ہے۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک عجیب بات میرے سامنے آئی۔ جب اس آدمی کی خالہ اس کے گھر آئی، انہوں نے آتے ساتھ ہی مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کی ہدایت کی۔ میرا بیٹا 15 سال کا ہو گیا تھا۔ میں اب حارث سے بہت گھبراتی تھی، لیکن مجھے معلوم ہی نہیں تھا اب کیا ہونے والا ہے۔ اس آدمی کی خالہ نے چھوٹتے ساتھ ہی مجھے سرفراز سے نکاح کی پیشکش کی تھی، اور میں انہیں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں انہیں کوئی جواب دیتی سے پہلے ہی وہ بولی تھی کہ میں جانتی ہوں تمہارے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن تمہیں اپنی ذات کے لیے یہ فیصلہ لینا ہی پڑے گا۔ تم ایک جوان عورت ہو، تمہارا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ کب تک تم میرے بھانجے کے سر پہ بنا رشتے کے پڑی رہو گی؟ آج میں یہ سوال اٹھا رہی ہوں، کل اور لوگ بھی اٹھائیں گے۔ پہلے تمہارے پاس وجہ تھی، لیکن اب تمہاری وہ وجہ ختم ہو گئی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم میرے بھانجے سے نکاح کر لو۔ میں نے اسے بات کی تھی اور وہ راضی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شاہین اگر خوشی سے یہ نکاح کریں گی تو مجھے منظور ہے، ورنہ میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس عورت کی بات سن کے میں فوراً بولی تھی کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے، اگر میں نکاح کروں گی تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے باپ کا صدمہ اور اب ماں، میں ہی نہیں کر سکتی۔ اور پھر جو بات اس عورت نے کہی وہ سن کے میں چپ ہو گئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ ایک عورت کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تمہیں اس دنیا میں جینا ہوگا۔ یہ معاشرہ ایک عورت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم تنہا ہو، تمہیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ ہاں، تم محنت کرتی ہو، اپنا کھاتی ہو، کماتی ہو، لیکن کب تک؟ ایک دن یہ سب چھن جائے گا۔ میرا بھانجا شادی کرنا چاہتا ہے اور تم اس کے لیے بہتر ہو۔ اگر تم اس رشتے کے لیے راضی ہو تو میں تمہاری طرف سے سرفراز کو جواب دے دیتی ہوں۔ میں چپ تھی اور میری آنکھوں کے سامنے میرا پہلا تجربہ گردش کر رہا تھا۔ ہاشم کا مجھے تکلیف دینا، ذہنی اذیت میں مبتلا کر دینا، کیا یہ سب ٹھیک تھا؟ کیا حارث کے لیے مجھے یہ قدم اٹھا لینا چاہیے تھا؟ لیکن اب حارث 15 سال کا تھا، کیا میرے لیے درست تھا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے اپنی طرف سے ہاں بول دی تھی۔ وہ عورت غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ میں کب تک اکیلی اس دنیا میں جیتی؟ وہ آدمی میرے بیٹے کا خیال رکھتا تھا، اسے محبت جتاتا تھا، اس کے لیے کتنا کچھ کرتا تھا۔ اگر میں اسے شادی کر لیتی تو ہمیں اس کا نام مل جاتا، اور ایک مرد کا ایک عورت کے سر پہ ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا میں جو حارث کے لیے کر رہی ہوں یہی چیز حارث کو مجھ سے بدسن کر دے گی۔ اس کو جیسے ہی یہ باتیں معلوم ہوئی مجھ سے بہت لڑا، غصہ ہوا کہ آپ کیوں شادی کر رہی ہیں؟ بابا بھی شادی کے بعد ہمیں بھول گئے تھے، آپ ایسا نہ کریں۔ جبکہ میں حارث کو یقین دلانے لگی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر اس نے میری ایک بار بات نہیں سنی۔ جس بچے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی اس نے میرے بارے میں ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے دوسری شادی کی تو میں آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، لیکن سرفراز نے اسے بہت مشکل سے سنبھال لیا تھا۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، مگر میرا بیٹا میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ ایک ماں کے لیے یہ اذیت کتنی بری ہوتی ہے، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ جس بچے کے لیے کسی کے منہ سے ایک لفظ میں برداشت نہیں کرتی تھی، وہی بچہ مجھے منہ ہی منہ میں باتیں سنانے لگا تھا۔ میرا دل تکلیف سے پھٹنے کے قریب آ جاتا تھا، مگر میں بے بس تھی۔
وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا۔ سرفراز نے حارث کو قابل انسان بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ میں ہمیشہ سرفراز کا شکریہ ادا کرتی تھی، اور کہتے ہیں نا، آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ میری دوست انم اور یہ اجنبی شخص میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری محبت چھینی تھی تو کیا ہوا، بدلے میں مجھے بہت بہترین لوگوں سے نواز دیا تھا۔ میرا بیٹا پڑھائی کے لیے باہر ممالک چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ کر گیا تھا۔ مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ وہ ایک بہتر شخص بن کے واپس آئے گا، اور مجھے معلوم تھا وہ ایسا ضرور کرے گا۔ میں جو چاہتی تھی میں وہ کر چکی تھی۔ میں نے حارث کا مستقبل سنوار دیا تھا، اور اب میں سرفراز کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ ہی سال کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا ہاشم کی دوسری بیوی نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اور ہاشم روڈ پر آ گیا تھا۔ اس کا بیٹا اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں یہ سب باتیں سن کے حیران رہ گئی تھی۔ واقعی وقت پلٹتا ہے، اور ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ مکافات عمل ضرور کرتا ہے۔ جس طرح میں اور میرا بیٹا در در کی ٹھوکر کھا رہے تھے، اس طرح ہی ہاشم بھی در در بھٹک رہا تھا، اور کوئی بھی اس کو نوکری نہیں دے رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی ایک مالدار باپ کی اولاد تھی۔ اس نے طلاق لینے سے پہلے ہی ہاشم کا نام خراب کر دیا تھا۔ وقت کی بات تھی، جب ہم نے برداشت کیا تھا وہ سہ رہا تھا۔ میں سرفراز کے ساتھ خوش تھی۔ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ میری زندگی پرسکون ہو گئی تھی، اور میری بہت خواہش تھی کہ سرفراز سے میری اولاد ہو، لیکن جو خدا کو منظور۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ کوئی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔